بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے بہت شور مچایا اور کہتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا اور مجھے بار بار چڑھاتی تھی، مگر ایک دن غلطی سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ پہلے ہی کر چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر مجھے بالکل سکون آ گیا کہ میں نے سوچا کہ بہت اترا رہی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں لیکن میرے ہاں تو بیٹا ہی ہوگا اور اس کی پہلی بیٹی ہوگی۔ لیکن آج جب اس کے ہاں ولادت ہوئی اور دائی بشیرہ کو بلایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب بشیرہ بچہ اٹھا کر باہر آئی، اس نے کہا کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ لیکن پھر بشیرہ کے بارے میں ایک عجیب بات سنی اور میں حیران رہ گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ ڈیلیوری کے وقت ہی لڑکوں کو لڑکا بنا دیتی تھی اور ابھی تک نہ جانے کتنی دفعہ ایسا کر چکی تھی۔ اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو میں نے بھی بشیرہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا، لیکن جب میرا وقت آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کا، میری شادی بھرے پورے خاندان میں ہوئی تھی اور شاید وہی میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ یہاں پر میری 2 نندیں شادی شدہ تھیں اور 2 غیر شادی شدہ، اور ان چاروں نے مل کر میری زندگی کو عذاب بنایا تھا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی مجھے ان کی بھی مثالیں دی جاتی اور جن کی شادی ہوئی تھی ان کی بھی۔ میری ساس کو پوتے کا بہت شوق تھا اور میرے شوہر کو بھی۔ اپنے شوہر سے بھی کیا بات کرتی، وہ بھی کہتا تھا کہ بس بیٹا پیدا ہو جائے گا تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے پہلی بھی بیٹی دی، دوسری بھی اور تیسری بھی، اور پھر یہ جو مراحل تھے جن سے میں گزری میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ میری دونوں نندوں کی شادی ایک ہی دن پہ ہوئی، لیکن ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر بڑی والی نے خوشخبری سنا دی کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، اسی لیے ان کی اپنی بیٹیوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ جب اس نے یہ خوشخبری سنائی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ اللہ نے اس کی سزا ختم کر دی، لیکن میری سزا تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس، میرا شوہر سب مل کے میرا خون جلاتے تھے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری بیٹیوں سے کوئی پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ جب 3-4 مہینے گزرے تو وہ سب کو کہنے لگی کہ میرے ہاں تو بیٹا ہونے والا ہے۔ میری ساس کہتی ہے ہمارے خاندان میں تو بیٹے ہی ہوتے ہیں، میرا بھی پہلا بیٹا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ نے بھی تو بیٹیوں کی لائن لگا دی، تو کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ زبان چلاتی ہو۔ اسی دن میرے منہ سے بس اتنا جواب نکلا تھا کہ شام کو انہوں نے میرے شوہر کو اتنی پٹیاں پڑھائیں کہ میرے شوہر نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں زمین پہ جا گری۔ میری بیٹیاں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کتنی اذیت گزری مجھ پر میں ہی جانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تو نے میری ماں کو جواب دیا، اور اس کے بعد میں نے بس اللہ کی طرف دیکھا اور سوچ لیا کہ میں جواب نہیں دوں گی، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جواب ضرور دے گا۔ میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ مجھے انصاف دلا۔ ان کو اپنی بیٹیوں پر بڑا ناز ہے، جو میرے ساتھ کیا وہ ان کی بیٹیوں کے آگے آئے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے تو میں مایوس ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، لیکن میرے دل میں مایوسی آ گئی تھی۔ وہ تو شاپنگ ہی بیٹے کی کر رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ورنہ وہ اپنے پیسے کیوں ضائع کرتی؟ بار بار کہتی تھی کہ مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، میرا تو صرف میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ مر جاتی ہے، اور جب بیٹی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی شکل پر عجیب سی پھٹکار پڑ جاتی ہے، منہ پہ دانے نکل آتے ہیں، چھائیاں نکل آتی ہیں، مگر بیٹے کی دفعہ تو ایسے رونق آتی ہے۔ دیکھو میرے منہ پہ بھی کتنی رونق ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ میری تو ابھی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا شوہر بھی اس کے بڑے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون جلتا تھا۔ ایک دن وہ گھر پہ آئی تو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس اور دونوں نندیں بازار گئیں اور میرا شوہر اپنے کام پہ گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں، اگر وہ لوگ نہیں آئے تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ میں اس کے لیے شربت اور دیگر لوازمات لے کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو بے ہوش ہوئی پڑی تھی، شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ٹیکسی بلائی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔
ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے 2 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، اچھا ہوا کہ آپ ان کو ٹائم پر لے آئیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر آپ نے ان کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ جی۔ میں نے پوچھا کہ ان کا میل بیبی ہونے والا ہے یا فیمیل؟ میں نے ان کو جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ ہم لوگوں نے ذرا شاپنگ کرنی ہے نا، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، بیبی گرل ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے، میری رپورٹ پہ تو سب لوگ یہ آنکھیں بند کر کے ہی یقین کرتے ہیں۔ میں حیران ہی رہ گئی۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر وہ تو شاپنگ بھی لڑکے کی ہی کر رہی تھی، یہ سب کیا تھا؟ لگتا ہے دکھاوا کر رہی تھی، پھر کوئی اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ہوا میں تیر کیسے چلا سکتا ہے؟ جب میں کمرے میں آئی تو میرے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگی کہ بھابھی کیا ہو گیا، ہنس کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ میں اس کو لے کر گھر آ گئی اور جب اس کا آخری وقت آیا تو میری ساس نے عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے خاندان کے بچے تو بشیرہ کے ہاتھوں میں ہی پیدا ہوئے ہیں، بشیرہ کو ہی بلایا جائے گا۔ میں نے کہا کہ آج کل کون سا زمانہ ہے کہ گھر میں ولادت کروائی جائے؟ کہنے لگی کہ ہم نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹرز کے حوالے، یہ ڈاکٹر تو بڑے جلاد ہوتے ہیں اور بشیرہ کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے، دیکھ لینا ایسے کیس کو ہینڈل کرتی ہے جیسے ڈاکٹر بھی نہیں کرتے۔ بشیرہ آ گئی۔ بشیرہ کا حلیہ بڑا عجیب سا تھا، اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی اور اوپر مردوں والا کرتا پہنا تھا، دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی نہایت ہی جاہل۔ میں نے کہا کہ کریں اپنی بیٹی کو ایسی جاہل عورت کے حوالے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ اٹھا کر لائی تو اس نے کہا کہ مبارک ہو سب کو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میری ساس نے تو شور ڈالنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، بہت خوش تھی وہ، میرا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ میں 1 ہفتے کے بعد بشیرہ کا پتہ پوچھ کے اس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے جو اس دن کیس کیا اس کے ہاں تو بیٹی ہونے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹی ہونے والی تھی، مگر میں نے اس کو بیٹا بنا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر نا میرے بزرگوں کی دعا ہے، جو بیٹی ہونے والی ہوتی ہے نا تو میں اس کو بیٹا بنا دیتی ہوں، اور ایسے تو میں بہت دفعہ کر چکی ہوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹا نہیں چاہتے تو اس کو بیٹی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو پھر آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کو تو باہر کے ملک چلے جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ دعا صرف یہاں تک ہے، باہر نہیں، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو محلے والوں سے پوچھ لو۔ بات تو بہت ہی عجیب سی تھی، مگر پھر یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اسی بارے میں بہت زیادہ مشہور بھی تھی کہ بیٹے کو بیٹی اور بیٹی کو بیٹا بنا دیتی ہے۔ میں اس ڈاکٹر کے پاس کسی بہانے سے گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، پر اس کے ہاں تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیٹی ہونے والی تھی، اور ویسے بھی اس وقت آپ کی نند کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، اور پھر 8 مہینے میں تو سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے، کوئی مغالطہ نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مغالطہ تو آپ کو ہوا ہے، ویسے مجھے امید نہیں تھی، آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی رپورٹ پہ پورے شہر کے ڈاکٹرز بھروسہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بچی ہونی تھی اس کے ہاں، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، پہلے میں نے بھی سنے مگر مجھے اس پہ یقین نہیں۔ میں نے کہا کہ یقین مجھے بھی نہیں تھا، پر اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ دیکھیں آپ اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کیجیے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اور آپ نے بھی، کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا؟ وہ اپنی غلطی بھی نہیں مان رہی تھی اور پھر مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ تم یقین نہ کرو۔ میں گھر آئی تو میری نند ابھی تک گھر پہ ہی تھی۔ آج اس کو لینے کے لیے اس کی ساس آئی تھی، اس کے بیٹے کے لیے سونے کے بٹن، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کا تعویذ اور ہم سب کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لے کر آئی تھی۔
وہ کہنے لگی کہ ہمارے خاندان میں اس لڑکی نے ہماری اتنی عزت بنائی ہے، میرے 4 بیٹوں میں سے پہلی ہے جو پیدا ہوا ہے، اور میری 4 جٹھانیوں کی بہوؤں میں سے بھی صرف اسی کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ بھی 2-3 سال کے انتظار کے بعد۔ ہم تو بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ میری نند کے جس طرح صدقے واری جا رہی تھی، مجھے دیکھ دیکھ کے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ جل رہا تھا۔ میں کیوں کہوں کہ نہیں، مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ برا لگتا ہے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال سے گزرا ہو، اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا برا لگتا ہے۔ میری ساس بھی پاس ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے شہزادی کی ماں ہے اور اس کی بیٹی کو شہزادی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی بہو اور پوتے کو بس یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ شام تک چلے گئے اور اس کے بعد میری ساس کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم ہمیں بیٹا دیتی تو خدا کی قسم ہم اس سے بھی زیادہ ناز اٹھاتے تمہارے۔ ہماری طرف بھی تو یہی صورتحال ہے۔ تمہارے علاوہ ابھی تو اس خاندان میں اتنی بہویں نہیں ہیں اور ان سب کے ہاں بھی بیٹیاں ہی ہیں۔ اگر تم بیٹا پیدا کر دو تو خدا کی قسم میں تمہیں بھی سانکوں پہ اٹھا کے پھروں گی، مگر تمہارے خاندان میں شاید بیٹے پیدا کرنے کا نہ رواج ہے، اور اب تمہیں چوتھا موقع دینا بھی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی کے سسرال کی کسی لڑکی سے کروا دوں۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں اور مجھے ایک موقع اور دے دیں، پر وہ بھی تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہر کسی کو 3 موقع ہی ملتے ہیں، تم تو بیٹیوں کی لائن لگا دو گی اور ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم بیٹیوں پر لٹاتے پھریں۔ ابھی سے ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آگے چل کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جب ایک عورت کے ہاں بیٹیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو پھر بیٹیاں ہی پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اب تمہارا سسٹم اسی طرف چل پڑا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہونا تمہارے لیے ایک ایسا کام ہے جو نہایت ہی مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں مشکل ہے؟ اگر بیٹی بھی ہوئی تو بشیرہ کو بلا کے بیٹا کروا لیں گے۔ اس بات پہ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی بات ہی نہ کی، پلٹ کے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ ایک بات تھی کہ میری نند کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کی شکل نہ تو میری نند سے مل رہی تھی اور نہ ہی اپنے باپ سے۔ اب ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا تو ہے مگر دیکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، جبکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میری نند شکل و صورت کی خوبصورت تھی اور اس کا شوہر بھی۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے چن کے لڑکے پسند کیے تھے، شکل سے ہی بڑے ہیرو ٹائپ لگتے تھے اور اپنے بیٹے کی شکل بس مناسب تھی، مگر مجھ جیسی حسین عورت کو لا کے بیٹیاں پیدا کروا کے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے جب 1-2 دفعہ یہ بات کی تو میری نند کو بہت برا لگا۔ وہ اپنی ماں سے یہی بات کر رہی تھی جب میں نے سن لیا، لیکن شروع میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور بچہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے روپ بدلتا ہے۔ خیر، ادھر میرے سر پہ مصیبت ناچ رہی تھی۔ میرے شوہر کی شادی کروانے کی باتیں ہو رہی تھی، لڑکیاں تلاش کی جا رہی تھی، تبھی تو نند بار بار یہاں آ رہی تھی اور میرا شوہر بھی اب دوسری شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا۔ مگر جس دن ہی وہ مانا اس دن یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب میرے شوہر کے ساتھ میری ساس لڑ رہی تھی کہ تجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی، بس چھوڑ دے اس کو اس کے حال پہ۔ ہم کون سے اس کو یہاں سے نکال رہے تھے؟ بیٹیاں پیدا کی ہیں لیکن ہیں تو ہمارے خاندان کی، ان کو بھی پال لیتے، یہ بھی گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی۔ لیکن اب یہ کیا، پھر ایک اور بیٹی آ جائے گی، 4 نہیں تو 5 عورتوں کا بوجھ آ جائے گا اس گھر پر۔ میرا شوہر چپ تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ شادی کی بات نہیں کرو، اگر اس دفعہ بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کے دل میں ابھی بھی امید تھی۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا نہیں پیدا ہوگا، بیٹی ہی ہوگی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ جہاں اتنا انتظار کیا ہے بہت اچھی لگی۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا، ہم عورتوں کے ساتھ کتنا برا کرتے ہیں، یہ بچے بھی تو آپ کے ہی ہوتے ہیں، پیچھے سے تو نہیں لے کر آئی ہوں، آپ کے لیے ہی میں نے پیدا کیے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کی وجہ سے میری زندگی کو مشکل کرنا چاہتے ہیں، میرے سر پہ سوتن لانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ میں نے کہا کہ سارے دستور دنیا کے نہیں، اللہ کے ہاں بھی کچھ دستور ہیں جو اس دنیا کے دستور سے بہت اوپر ہیں، اور ان کے لیے آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا، دنیا کی چیزیں تو یہیں پہ رہ جائیں گی۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ موقع دے تو رہا ہوں تمہیں، اب تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، 9 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس، دن رات دعائیں مانگو، منتیں مانگو، مرادیں کرو،
اللہ تم پہ رحم کرے۔ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں بھی تو اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، مجھ پر بھی تو بوجھ ہے۔ خود ہی بتاؤ، اتنی ساری بیٹیوں کو بیاہنا کوئی آسان کام ہے؟ اور تم تو کچھ نہیں کرتی ہو۔ نہ میں تمہیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے نا۔ تھوڑا میرے بارے میں بھی سوچا کرو۔ اگر تم عورتیں اس معاشرے میں رہتی ہو تو ہم مرد بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر بھی 100 طرح کے بوجھ ہوتے ہیں۔ 4 بہنوں کا بوجھ اٹھاؤں، پھر 4 بیٹیوں کا بوجھ اٹھاؤں، یہی کرتے کرتے میں بوڑھا ہو جاؤں۔ میں چپ ہو گئی اور اب سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھیں، مجھے اس دفعہ کچھ بھی مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ میرے ہاں پھر سے بیٹی کا حامل ہے، کیونکہ عورت کو خود بھی تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرا 5واں مہینہ شروع تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مجھے دیکھ کر بتا دیں کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بتاتی نہیں، مگر آپ جیسے کو میں بتا دیتی ہوں، اس لیے بتا دیتی ہوں۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس کی بھی امید تھی کہ شاید مجھ پہ کرم ہو گیا ہوگا اور مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو وہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس دفعہ بھی آپ کی بیٹی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ہم جیسی عورتوں کی بھی کیا ہی قسمت ہوتی ہے، ان کے لیے ان کی اولاد ہی ان کا امتحان بن جاتی ہے، اور امتحان بھی ایسا کہ جس میں صرف اور صرف فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے، پاس ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ بہت پریشان تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو پورا یقین ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ ایک دفعہ اور چیک کیجئے، تو یہ کہنے لگی کہ سمجھو میں نے ڈبل چیک کر لیا ہے، اس دفعہ بھی تمہارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میں بڑی پریشان تھی۔ اب میرے پاس آخری آپشن بشیرہ دائی کا ہی رہ گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے اس کا آپشن استعمال ہی نہ کرنا پڑے، لیکن اب مجھے اس سے مدد چاہیے تھی۔ میں ہسپتال سے سیدھی اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری ڈیلیوری تم نے کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے پہلے تو تم نے ڈیلیوری نہیں کروائی مجھ سے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہوں اور مجھے پتا ہے کہ گھر میں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا 4تھا بچہ ہے اور نارمل کیس ہے۔ ابھی ڈاکٹر سے پوچھ کے آئی ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے کہا کہ میری مدد نہیں چاہیے ہوتی، سب کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا چاہیے۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال پوچھا۔ کہنے لگی کہ تمہاری ڈیلیوری میں کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا کہ تقریباً 4.5 مہینے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں سب خیر ہوگی، فکر نہیں کرو۔ پتہ نہیں اس نے مجھ سے وقت کیوں پوچھا تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پاس اور بھی کیس تھے۔ اس نے کہا کہ میری فیس کچھ زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ پر تمہاری فیس تو کم ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ فیس میری کرامت کی ہے، اتنے پیسے مانگے تھے۔ میں تو سن کے حیران رہ گئی، لیکن پھر بھی کہہ دیا کہ دے دوں گی۔ میری امی کی طرف سے ایک سونے کا سیٹ تھا جس پر یہ لوگ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ سیٹ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں پہنچ جاؤں گی، تم باقی کا انتظامات کر لینا، مگر میرا ایک طریقہ ہے۔ تمہاری نن کی دفعہ بھی تمہاری ماں سے میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسا طریقہ؟ اس نے کہا کہ مجھے کمرے میں تمہارے گھر کی کوئی عورت نہیں چاہیے، صرف تم، اور اگر تمہاری ساس کو بھی اس بارے میں پتہ ہے تو وہ۔ میں نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ۔ پھر کہنے لگی کہ صرف تم ہی وہاں پہ ہو سکتی ہو اور کوئی نہیں۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ بس یہ میرا طریقہ ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، بس میں ہی ہوں گی وہاں پہ، آپ ٹائم پہ پہنچ جانا، آن رہیں گے، لیکن ایک ایسا ہے جو ہر وقت آن رہتا ہے، تم بلا جھجک مجھے فون کر لینا۔ میں گھر آ گئی اور میں نے اعلان کر دیا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ کے آئی ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش ہو گیا اور میری ساس بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو آخر پہ پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کہ آخر پہ پتہ چلے یا نہ چلے، میں تو کنفرم کروا کے آئی ہوں۔ میں نے بیٹے کے حساب سے ہی شاپنگ کرنی بھی شروع کر دی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سارے پیسے بھی دیے۔ سب نے کہا کہ دیر سے آنے والی خوش قسمتی دراصل بدقسمتی ہی ہوتی ہے۔ 3 بیٹیاں تو پھر بھی ہیں تمہاری، اب بیٹے کا کیا فائدہ؟ پر میرے شوہر نے کہا کہ کیا فائدے سے کیا مطلب، ہم نے اولاد فائدے کے لیے پیدا نہیں کی، بس میں چاہتا تھا کہ میرا کوئی بازو بنے، کیونکہ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔
اور میں چھوٹا سا تھا تو میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ وہ مجھے مل رہا ہے، چاہے 4 بیٹیوں کے بعد ملتا یا 5 بیٹیوں کے بعد۔ میرا شوہر بہت خوش تھا اور آج کل میرا بہت خیال بھی کر رہا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، اور بھی زیادہ خوش ہوتی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ہاں قدرتی طور پہ ہی بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو مجھے بشیرہ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں اس کی مدد لے لیتی تو اس میں کیا برا تھا؟ وہ تو بہت زیادہ مشہور تھی، لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اور میری نند کی مثال سب کے سامنے تھی۔ لیکن آج جب میری نند گھر آئی تو بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ میری وجہ سے اس کا دل جل گیا ہے، کیونکہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ جب میں نے اس کو بتایا، میری ماں نے، میری ساس نے ویسے اس کو پہلے بتا دیا تھا، لیکن میں نے بھی اس کو ایک دفعہ بتا دیا تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا کہ بھابھی، اللہ آپ پہ کرم کرے، آپ کے ہاں صحت اور زندگی والا بیٹا پیدا ہو۔ میں آپ کے لیے بڑی خوش ہوں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ دل سے خوش لگ رہی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن؟ وہ میرے لیے خوش کیسے ہو سکتی تھی؟ خیر، اس کے بعد وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ جب مجھے درد شروع ہوا تو میں نے بشیرہ کو بلا لیا اور یہ بہانہ کیا کہ میری ڈاکٹر آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے باہر کے ملک چلی گئی ہے، اور اب مجھے بشیرہ پہ ہی بھروسہ ہے۔ وہ آ گئی، اس نے کہا کہ صرف تم ہی کمرے میں رہو گی۔ اس نے مجھے ایک دوائی پلائی اور کہا کہ یہ دوائی پی لو، اس سے تمہیں آسانی ہوگی۔ مگر اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی تو میرے پاس ایک بیٹا پڑا ہوا تھا، اور سب میرے صدقے وارے جا رہے تھے، پر میری نند کا چہرہ رونے والا نکلا ہوا تھا۔ میرا شوہر خوش ہو گیا، بچے کو لے کے باہر چلا گیا۔ میری ساس نے دیگیں پکوانے کا حکم دے دیا۔ باہر ڈھول والا بھی آ گیا، خوب تماشا لگا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر بھی خوشی تھی جب میری نند نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ بھابھی، یہ بشیرہ اچھی عورت نہیں ہے، اس نے میرا گھر داؤ پہ لگا دیا، اور اب آپ کے گھر کی باری ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا نہیں، بیٹی ہونے والی تھی، اس نے میری بیٹی اٹھا لی اور کسی اور کا بیٹا میرے پاس رکھ دیا۔ یہ کوئی کرامت نہیں کرتی، یہ لوگوں کے بچے چوری کر کے پاس رکھ دیتی ہے، تبھی تو اتنے سارے پیسے لیتی ہے۔ کیا آپ سے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا کہ ہاں لیے ہیں مجھ سے پیسے، اور ابھی مجھے اس کو اور پیسے بھی دینے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے سے بھی بہت سارے پیسے لیے ہیں، میں نے تو اسے اپنا ایک سونے کا سیٹ بھی دے دیا، لیکن وہ اولاد میری نہیں کسی اور کی ہے، اور میرے سسرال والوں کو شک ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا بلڈ گروپ کسی سے بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اس نے آپ کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کے بچے کو رکھتی ہے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی، اور جیسے ہی ہمیں ٹائم ملا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے یہی بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کن کاموں میں پڑی ہیں؟ آپ کی تو وہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کن کاموں میں پڑی ہیں؟ آپ کی تو بیٹی تھی، وہ کیسی بیٹی کو بیٹا بنا سکتی ہے؟ ہم بڑے پریشان ہوئے۔ میری بیٹی کہاں تھی؟ کیا کرتی ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ؟ کہیں ان کو کسی کوٹھے پہ تو نہیں بھیج دیتی؟ ہم سب بڑے پریشان ہو گئے۔ پولیس کو بتا دیا۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کو بیٹیوں کی آرزو ہوتی ہے یہ ان کو بیٹیاں دے دیتی ہے، ہر جن کو بیٹوں کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیٹی دیتی ہے۔ کہیں سے بچے چوری کرتی ہے تو کہیں سے اٹھا لیتی ہے۔ اس کا یہی کام دھندا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا بھی ہے۔ مجھے میری بیٹی واپس مل گئی، اور اس بیٹے کو بھی ہم نے پال لیا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بہت باتیں سنائی، میری ساس نے بھی، لیکن پھر بھی مجھے میری اولاد واپس مل گئی۔ میرے دل کو سکون مل گیا، پر میری نند کو اس کی بیٹی واپس نہیں ملی، اور اس کے سسرال والوں نے اسے بھی واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم کسی اور کا۔ میرے شوہر کا بھی مجھ پہ شوہر اعتبار اٹھ گیا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی ایسی باتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اب میری نند یہیں پہ رہتی ہے، اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس لڑکے کو ادھر ہی چھوڑو اور میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں ایک موقع اور دے سکتا ہوں، لیکن اب وہ بھی اس بچے کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں اس کا اور اس کے بچے کا خیال کرتی ہوں، لیکن وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔